ضروری ہے کہ جب تک اس کو کوئی جسم دے دیا جائے گا اس وقت تک آپ اسے مستفید نہیں ہو سکیں گے. مثال کے طور پر روح کو لے لیجئے. یہ روح جو انسان کے اندر ہے، روح کو یہ جسم دیا گیا، اور اگر روح کو یہ جسم نہ دیا جاتا تو کوئی اسے مستفید ہو سکتا؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتی. روح تو نظر نہیں آتی، نظر نہ آنے والی چیز ہے. گلاب کے اندر خوشبو، گلاب کے اندر خوشبو، تو خوشبو کو گلاب کا پیکر دیا گیا، خوشبو کو گلاب کا پیکر دیا گیا ہے، جسم دیا گیا ہے. اگر اس کو خوشبو کو یہ پیکر نہ دیا جاتا، جسم نہ دیا جاتا، تو کوئی بھی اس سے مستفید نہ ہو سکتا. خوب یاد رکھیے کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، ایک اس کا جسم ہے. اگر اس حقیقت کو جسم کا روپ نہ دیا جائے تو کوئی اس سے مستفید نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کے جسم میں اپنی روح کو پھونکا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کے جسم میں اپنی روح کو پھونکا ہے. جو لفظ من روحی کا ہے وہی لفظ یہاں پر ہے نور نبی کا من نور ہی. اللہ تعالیٰ کے نور سے مستفید کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اللہ کے نور سے کوئی مستفید نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس کو کوئی پیکر نہ دیا جاتا. وہ پیکر دیا ہے جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیکر دیا گیا ہے، وہ جسم دیا گیا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے جسم کا. رسول کریم کی بشریت کا ہم انکار نہیں کرتے اور کوئی بھی انکار نہیں کرتا، کوئی بھی عقل مند آدمی. رسول فرمایا میں رحمان سے پناہ مانگتی ہوں کہ تو کون ہے، یہاں میرے خلوت خانے میں آ گیا ہے. قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، فرمایا میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، خود نہیں آیا. اس لیے اگر یہ لباس نہ دیا جاتا تو حضرت مریم خاتون اس سے مستفید نہیں ہو سکتی. یہ لباس اس کو دیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مسئلے کو اس طریقے سے بیان کرنا ہے. بس آوازیں میں تیری صورت ہے معنی نور کا، بس آوازیں میں تیری صورت ہے معنی نور کا. جھوم جازم جس کو چاہے کہہ دو کلمہ نور کا. یہ تو سورج کا نور، یہ چاند کا نور، یہ ستاروں کا نور، یہ نور جو مجازی ہے، حقیقت میں نور مصطفیٰ چل رہا ہے، حقیقت میں تو نور مصطفیٰ چل رہا ہے. جھوم جازم جس کو چاہے کہہ دو کلمہ نور کا. یہ مجازی طور پر ہے، حقیقی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے پسند کیا میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں تو میں نے نور مصطفیٰ کو پڑھا. سب سے پہلی تخلیق، سب سے پہلی تخلیق اس مخلوق میں سب سے پہلی تخلیق جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام پر ہوگا. سب سے پہلی تخلیق پیارے مصطفیٰ کا نور ہے. حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. عرض کی یا میں حضور علیہ السلام کو سلام عرض کیا تو حضور نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے. حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا تو پتہ نہیں، ہاں ساقِ عرش پر ایک ستارہ چمکتا تھا، ساقِ عرش پر ایک ستارہ چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا. 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور نے فرمایا جبریل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ ورسولہ عالم. حضور نے فرمایا واللہ انا ذالک الکوکب، اللہ کی قسم وہ میں محمد کا نور ہوں. واللہ انا ذالک الکوکب. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفیٰ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مخلوق میں، اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے، یاد رکھو وہ واجب الوجود ہے. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم واجب الوجود ہے، رسول کریم مخلوق ہے. مخلوق میں اور واجب الوجود میں فرق یہی تو بات ہے. جب لوگ یہ سمجھتے نہیں تو پھر کہتے شرک ہو جاتا ہے. اللہ کے وہ کہا واجب الوجود اور کہا مخلوق، اس
بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم کے نور کو بنایا اور پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاند سورج ستارے یہ سارے کے سارے مزین فرمائے. بس آوازیں میں تیری صورت ہے مانا نور کا یوں مجازن جس کو چاہے کہہ دو کلمہ نور کا. ایک ایمان افروز بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور مکہ میں تشریف فرما تھے. حضور مکہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں پر ابو جہل وغیرہ رسول کریم کی بڑی مخالفت کرتے تھے, بڑی مخالفت کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا تاکہ کوئی حضور کا استحصال کیا جا سکے, ان کا تدارک کیا جا سکے, ان کے خلاف کوئی بند باندھا جائے. حبیب یمنی آیا, ابو جہل نے اپنی بیٹھک میں حبیب یمنی کو بٹھایا, تمام سرداران مکہ بھی وہاں جمع ہو گئے. حبیب یمنی نے کہا کیا بات؟ کہنے لگا ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتا ہے, ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے, تو اس لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے کہ اس کا کوئی تدارک کیا جائے. حبیب یمنی کہنے لگا چلو پھر چلتے ہیں, ابھی پوچھ لیتے, ابھی بات چیت کر لیتے. ابو جہل کہنے لگا نہیں, اس بات کی اجازت نہیں, اس بات کی اجازت نہیں. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا جو اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا وہ اسی کا ہو جاتا ہے, جو اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. حبیب یمنی نے کہا پھر کیسے آپ بات کریں گے تو بات ہوگی. کہنے لگا اچھا یوں کرتے ہیں, ان کو یہاں بلا, ان کو یہاں بلا لیتے ہیں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ایک آدمی کو بھیجا حضور علیہ السلام کے خدمت میں کہ جناب آؤ آپ سے روزہ مکہ بات کرنا چاہتے ہیں. حضور علیہ السلام چلے اس شان کے ساتھ, آپ نے اپنی چادر مبارکہ اپنے کندھے پر رکھی اور جوتا نالین مبارک, اللہ اکبر, حضور کا جوڑا مبارک جو بادشاہوں کے تاجوں کا زینت بنی, حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم کی ہے. وہ ٹوٹا ہوا جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا ہے, پیبند لگے ہوئے. حضور چلتے ہیں تو اس سے دھول اٹھتی ہے. حضور اس شان کے ساتھ چلنے لگے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی ساتھ جانے کی اجازت. فرمایا نہیں, تمہارے جانے کی اجازت نہیں. کہنے لگے حضور وہاں سارے کے سارے مشرکین سارے مخالفین ہیں, کہ آپ کو نقصان نہ پہنچے, بتایا تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں جا رہا ہوں, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. حضور علیہ السلام چلے اس شان کے ساتھ. اب ابو جہل اپنے ساتھیوں سے تقریر کرنے لگا, کہنے لگا میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, محمد آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آنے والا ہے, خبردار جو کوئی ان کے احترام میں کھڑا ہو, خبردار جو ان کے احترام میں کھڑا ہو. ہم چاہتے ہیں اس کی توہین ہو, ہم چاہتے ہیں اس کی تذلیل ہو, ہم چاہتے ہیں اس کی تحقیر ہو. تو وہ جناب کہنے لگے ٹھیک ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل کھڑا ہو گیا, کہنے لگا میرے ساتھیوں میں تاکیدن کہتا ہوں جب وہ آئے تو کوئی اس کے احترام میں کھڑا نہ ہو. کہنے لگے ٹھیک. تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا یار ہم تمہیں بڑا عقلمند سمجھتے تھے, بڑا دانا سمجھتے تھے, لیکن آج تو تم بیوقوف ہو, آج تو بالکل جاہل ہو گیا ہے. تجھے سمجھ نہیں آتی, ایک مرتبہ تمہیں بات کر لی, دوسری مرتبہ بات کر لی, بس ٹھیک ہو گئی. کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے, درست ہے, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے جب وہ آئے گا تم سب کھڑے ہو جاؤ, جب وہ آئے گا تم سب اس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ گے. وہ اس کی صورت ہی ایسی ہے. کہتے ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. کتنے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے, حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. دیکھنے والے کا کرتے ہیں اللہ اللہ, دیکھنے والے کا کرتے ہیں اللہ اللہ, دیکھنے والے کا کرتے ہیں اللہ اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت
جیسے ہی حضور کا چہرہ مبارکہ ابو جہل کے کھڑکی کے سامنے نمودار ہوا، چشم فلک نے نظارہ دیکھا کہ سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو، سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ جب ابو جہل کھڑا ہوا باقی تمام لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضور کی شان یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ رسول کریم کی توہین ہو، حضور کا ذکر مٹ جائے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ خیر مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، اس کے بعد